لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتهي التهامي البتهي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فقد کفر. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، ارباب ولا، عزاداران ظاہرہ مرضیہ، اس میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ میں یہاں پر 3 سال سے مسلسل ایام عزا میں مجلس خطاب کر رہا ہوں اور یہاں کے مومنین مجھ سے واقف ہیں. بہرحال اس سال مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ ایام فاطمیہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جس حدیث مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا گراں قدر اور قیمتی فقرہ ہے، جس میں پیغمبر اپنی پارہ جگر شہزادی فاطمہ زہرا کا تعارف اس انداز سے کرا رہے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی من احب فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ یا من آذاہا فقط آذانی. 2 طرح کے فقرات استعمال ہوئے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. یا دوسرا فقرہ یہ ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور خدا کو اذیت پہنچانے والا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی،
قبل اس کے کہ اس حدیث کی وضاحت کروں، مقدمے کے طور پر چند فقرے آپ حضرات کی خدمت میں ولایت کے سلسلے میں عرض کرنا ہے، کیونکہ یہ مجلسیں دفاع ولایت میں ہو رہی ہیں۔ وہ جو محافظ ولایت تھی شہزادی فاطمہ زہرا، جس نے علی کی ولایت کی حفاظت کی، اس کے بارے میں مجلسیں برپا ہیں۔ تو چند کلمات تمہیدی طور پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ انسان اس وقت تک مصلی سے قریب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا جسم طیب و طاہر نہ ہو، اور انسان اس وقت تک خدا سے قریب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی روح اور فکر طیب و طاہر نہ ہو۔ مصلی سے قریب ہونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور خدا سے قریب ہونے کے لیے روح اور فکر کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جسم کی طہارت وضو اور غسل سے ہوتی ہے، اور روح اور فکر کی طہارت ولایت علی سے ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ ہے ولایت، جس کے بارے میں آپ حضرات کے خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے کہ ولایت کیا ہے، ولایت کا مفہوم کیا ہے، ولایت کا مطلب کیا ہے، اور شہزادی فاطمہ زہرا جنہوں نے دفاع ولایت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی اور اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ یہ ولایت بہت عظیم شے ہے، جس کا آغاز مولا متقیان امیر المؤمنین سے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور آغاز امام آخر پر ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ جو علی سے شروع ہوتا ہے اور امام آخر پر تمام ہوتا ہے، یہ ولایت کا سلسلہ ہے جو علی سے شروع ہو رہا ہے اور امام آخر پر تمام ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، نماز وقتی عبادت کا نام ہے، لیکن اس وقتی عبادت میں جب تک انسان نماز میں مشغول ہے، نماز میں مصروف ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ اس کا قبلہ، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس کا رخ قبلے سے منحرف ہو گیا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، نماز وقتی عبادت کا نام ہے جس کا قبلہ کعبہ ہے، اور زندگی، یہ دل، اس کا قبلہ ولایت علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اگر ایک لمحے کے لیے انسان نماز کے عالم میں قبلے سے منحرف ہو گیا تو اس کی عبادت بیکار ہو جائے گی، عقارت ہو جائے گی، رائگاں ہو جائے گی، ضائع و برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجب نماز میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ قبلہ تھی۔ تو یہ وقتی عبادت ہے جس کا قبلہ کعبہ ہے، اور ہمارے دل کا قبلہ ولایت علی ہے۔ اگر علی کے دل، اگر میں ہمارا دل علی کی ولایت سے منحرف ہو گیا تو ہماری زندگی بیکار اور عقارت ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ یہ ہے ولایت۔ ولایت کے درجات ہیں، ولایت کے مراتب ہیں۔ سب سے ادنا ولایت کا مرتبہ جو ہے وہ باپ کی ولایت ہے، دادا کی ولایت ہے، پھر آقا کی ولایت ہے، اور اس کے بعد یہ ولایت جو باپ سے شروع ہوئی، دادا تک پہنچی، پھر آقا تک پہنچی، اور اس کے بعد اور بڑھی تو پھر وہ ولی فقیہ بن گیا۔ عزیزان گرامی، اور آگے بڑھی تو پھر یہ نبی تک پہنچی، پھر یہ امام تک پہنچی، اور پھر آخری مرحلے میں یہ اللہ تک پہنچی۔ صلوات پڑھیں محمد والوں۔ سب سے عظیم درجہ جو ہے ولایت کا درجہ ہے، سب سے عظیم منصب ولایت کا منصب ہے، سب سے عظیم مرتبہ ولایت کا مرتبہ ہے۔ عزیزان گرامی، اتنا عظیم مرتبہ ہے،
میں اس کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ سب سے عظیم مرتبہ جو ہے وہ ولایت کا مرتبہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے منصب، بہت سارے مرتبے اللہ کی طرف سے دیے گئے، لیکن وہ صرف بندوں سے مخصوص ہوئے، وہ صرف بندوں سے مخصوص ہوئے، اللہ نے اسے اپنے لیے نہیں قرار دیا۔ لیکن یہ ولایت ایک ایسا مرحلہ ہے جو بندے سے شروع ہوتا ہے اور خدا پر تمام ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جتنے عہدے، جتنے منصب ہیں وہ اللہ نے نبی بنایا تو لوگوں کو بنایا، امام بنایا تو لوگوں کو بنایا۔ اللہ نبی نہیں بن سکتا، اللہ امام نہیں بن سکتا، اللہ رسول نہیں بن سکتا۔ تو یہ سارے عہدے اپنی جگہ پر عظیم ہیں، لیکن اتنا عظیم نہیں ہے جتنا ولایت ہے۔ اللہ نے نبی بنایا لیکن نبی انسان بن سکتا ہے، اللہ نبی نہیں بن سکتا ہے۔ انسان امام بن سکتا ہے، انسان خلیفہ بن سکتا ہے، انسان رسول بن سکتا ہے، انسان سید الانبیاء بن سکتا ہے، لیکن یہ جو انسان اللہ نبی بنا، یہ نبی کا عہدہ اللہ نہیں حاصل کر سکتا، امام کا عہدہ اللہ حاصل نہیں کر سکتا، رسول کا عہدہ اللہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ولایت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو اللہ کے پاس بھی ہے، رسول کے پاس بھی ہے اور ولی فقیہ کے پاس بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ولایت سب سے اہم منصب کا نام ہے، سب سے عظیم مرتبے کا نام ہے، اور آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ بنی الانسان، بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ اس کے بعد کا جو فقرہ ہے وہ بڑا قیمتی فقرہ ہے، جس کے ذریعے سے ولایت کی عظمت اور اس کے مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ولایت کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ کہ پیغمبر فرما رہے ہیں وَمَا نُودِيَ بِشَيْءٍ وَمَا نُودِيَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ۔ جس طرح سے تم سے ولایت کا مطالبہ کیا گیا ہے، نہ نماز کا کیا گیا ہے، نہ روزے کا کیا گیا ہے، نہ حج کا کیا گیا ہے، نہ زکوٰۃ کا کیا گیا ہے۔ پتہ چلا اسلام کا ماصل اور اساس ولایت علی ہے۔ صلوات پڑھو۔ ولایت اہم ہے، ولایت اہم ہے، اور اسی دفاع ولایت کے لیے شہزادی نے اپنی جان قربان کر لی۔ ولایت بہت عظیم منصب کا نام ہے۔ اگر ولایت آ گئی تو نماز بھی محفوظ ہے، اگر ولایت آ گئی تو روزہ بھی محفوظ ہے، اگر ولایت آ گئی تو حج بھی محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں میدان کربلا میں ان کے پاس نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، لیکن ایسی نماز جسے روح عبادت کہا جائے وہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس ہے۔ جن کے پاس ولایت ہے تو ان کے پاس روح نماز بھی ہے، روح روزہ بھی ہے، روح حج بھی ہے، روح زکوٰۃ بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سب سے اہم مرتبہ جو ہے ولایت کا مرتبہ ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولایت کا مطلب حاکمیت و سرپرستی ہوتی ہے۔ آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں ضروری ہے کہ ایک ایسا حاکم ہو جس کے ہاتھ میں پورے اسلام کی باغ ڈور ہو۔ اگر اسلام کی باغ ڈور کسی حاکم اسلامی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی تو جتنے بھی عوام ہیں، جو امت ہے، وہ بکھر کر رہ جائے گی۔
آج ضروری ہے کہ ولایت کے اوپر زور دیا جائے. یہ ولایت جو اللہ سے چلی، رسول پر آئی، رسول کے بعد امام تک پہنچی، اور آج ولی فقیہ کی صورت میں ہمارے پاس پائی جاتی ہے. اور ہمیں افتخار ہے، آج شیعت کو جو پوری دنیا میں افتخار ہے وہ اسی ولایت فقیہ کی بنیاد پر ہے. آج جب دین پر حملے ہوتے ہیں، جب دین پر حربے ہو رہے ہیں، حملہ ہو رہا ہے، تو یہی ولی فقیہ ہے جو آ کر دین کو سنبھالتا ہے، دین کی حفاظت کرتا ہے اور دشمنوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ہے ولایت فقیہ. اسی لیے کہا گیا ہے، رسول کی حدیث ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل فی حصنی امنا من عذابی. علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا عذاب جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. عزیزان گرامی، اس سے پہلے میں نے مجلس میں عرض کیا ہے، لیکن ربط کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قلعے جو بنائے جاتے تھے، دو طرح کا قلعہ ہوتا ہے. ایک مادی قلعہ ہوتا ہے اور ایک معنوی قلعہ ہوتا ہے. پرانے زمانوں میں یہ دستور تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنی اور اپنے فوج کی حفاظت کے لیے قلعہ بنایا کرتا تھا، تاکہ فوج مخالف طرف سے اگر حملہ ہو تو اس حملے سے ہم محفوظ رہ جائیں، بچ جائیں. اس لیے قلعہ بنایا جاتا تھا. تو پتہ چلا قلعہ جو پہلے بنتا تھا وہ جسم کی حفاظت کے لیے بنتا تھا. قلعہ جو بنتا تھا وہ جسم کی حفاظت کے لیے بنتا تھا. رسول جس قلعے کا تعارف کرا رہے ہیں کیا وہ بھی جسم کی حفاظت کے لیے تھا؟ نہیں عزیزان گرامی، قلعہ دو طرح ہوتا ہے، کبھی جسم پر حملہ ہوتا ہے، کبھی فکر پر حملہ ہوتا ہے. کبھی فکر پر حملہ ہوتا ہے. جب جسم پر حملہ ہو تو مادی قلعہ بنایا جاتا ہے. جب تمہارے عقائد پر، تمہارے افکار پر، تمہارے فکر پر حملہ ہو تو علی کی ولایت کے قلعے میں داخل ہو جاؤ. تمہارے افکار، تمہارا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا. آج دشمن کی طرف سے ہماری توحید پر حملہ ہو رہا ہے، نبوت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، رسالت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. تو اگر یہ حملہ ہوگا تو اگر علی کی ولایت کو اختیار کر لیے ہو تو تمام حملوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ہے ولایت. اسی دفاع ولایت کے لیے شہزادی نے اپنا سب کچھ قربان کیا. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یہ کس لحاظ سے فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ یہ پیغمبر ایک عام حیثیت سے نہیں فرما رہے ہیں، لیکن کیونکہ قرآن نے کہا ہے پیغمبر کے بارے میں وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ، وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ، محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کے ذہنوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں سوچنا ہے تو محمد کو رسول کے علاوہ کچھ تصور نہ کرنا. تو عزیزان گرامی، یہ جو تعارف ہو رہا ہے ایک باپ اور بیٹی کا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ رسالت تعارف کرا رہی ہے. وما محمد الا رسول، تو اگر محمد رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اس لیے کہ رسول فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو اگر محمد رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اگر محمد رحمت للعالمین ہے تو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ فاطمہ جو رحمت کا ٹکڑا ہے، ایک فقرہ عرض کروں کہ فاطمہ کس خاتون کا نام ہے، کس ذات کا نام ہے، کتنی عظیم بی بی کا نام ہے فاطمہ زہرا. ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
فاطمہ کتنی عظیم شہزادی کا نام ہے کہ جس کے استقبال میں سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں اسے سید المرسلین کہتے ہیں۔ جس کے استقبال میں سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں اسے سید المرسلین کہتے ہیں، اور سید المرسلین جس کے استقبال میں کھڑے ہوں اس کو صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ ہے شہزادی کی عظمت، یہ ہے شہزادی کا مرتبہ۔ عزیزان گرامی، علماء نے انسان کے وجود کی 3 قسمیں قرار دی۔ 3 طرح کے وجود پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ وجود ہے جو مختار محض ہے، اور ایک وہ وجود ہے جو محتاج محض ہے، اور ایک وہ وجود ہے جو دونوں کے درمیان میں رابطہ پیدا کرتا ہے۔ مختار محض جو وجود ہے وہ ذات پروردگار ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، مختار محض ہے، خالص مختار ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج محض جو ہر طرح سے محتاج ہے وہ ہماری ذات ہے، اور ان کے درمیان میں جو رابطہ پیدا کرتا ہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہم محتاج ہیں، ہم نیاز مند ہیں، ہم کو ہر چیز کی ضرورت ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے تو آنے کے لیے ہمیں وجود کی ضرورت تھی، ہم اپنے وجود میں کسی کے محتاج تھے، اپنے والدین کے محتاج تھے، اور پھر اس دنیا میں آئے تو یہ ساری چیزیں، ہر ایک چیز کے ہم محتاج ہوئے۔ اور عزیزان گرامی، یہ ساری کائنات جو خلق ہوئی وہ اہل بیت کے تصدق میں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ ہوا، یہ ثمر، یہ شجر، یہ ثمر، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اہل بیت کے تصدق میں پیدا ہوئی۔ یعنی اگر آج ہم یہ ساری چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اہل بیت کا کرم ہے۔ یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ اہل بیت کے تصدق میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوئیں۔ پتہ چلا کہ اگر یہ حجت خدا نہ ہوتی تو آج یہ کائنات محفوظ موجود نہ ہوتی۔ لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، اگر اللہ کی حجت اہل بیت ائمہ طاہرین نہ ہوتے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جاتی۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے وجود ارض و سما ہے دلیل مستحکم، ابھی تو حجت پروردگار باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجود ارض و سما جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کی حجت موجود ہے، جس کی بنا پر ہے۔ تو پتہ چلا یہ ساری کائنات اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب حجت خدا کی وجہ سے ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہوتی، اگر ائمہ معصومین نہ ہوتے تو آج یہ ساری کائنات نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا آج ہمارا وجود ائمہ معصومین کی بنا پر ہے، یہ کائنات ائمہ معصومین کی بنیاد پر ہے۔ یعنی اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے، اگر یہ ائمہ معصومین نہ ہوتے تو یہ کائنات باقی نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا وجود حجت خدا سے وابستہ ہے، ہمارا وجود حجت خدا سے وابستہ ہے۔ آپ دیکھیے شہزادی کی عظمت دیکھیے، شہزادی کا مرتبہ دیکھیے کہ یہ پوری کائنات جو کچھ بھی ہے کائنات میں یہ سب جو ہے وہ حجت خدا سے وابستہ ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ کے اوپر بھی ایک حجت ہے، ہم ائمہ کے اوپر بھی ایک حجت ہے۔ اور وہ کون حجت ہے؟ فرماتے ہیں کہ انا حجت للعباد وجدتنا صدیقۃ الطاہرہ علینا حجہ،
ہم بندوں کے اوپر حجت ہیں اور میری جد ماجدہ ہم پر حجت ہے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ ہے شہزادی کا مرتبہ، یہ ہے شہزادی کی عظمت. عزیزان گرامی، بے انتہا فضائل ہیں شہزادی کے. ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو اس عنوان سے مت دیکھو کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے. فاطمہ کو اس عنوان سے مت پہچانو کہ علی کی زوجہ ہیں. فاطمہ کو اس عنوان سے مت پہچانو کہ حسنین کی ماں ہیں، بلکہ فاطمہ کو اس عنوان سے پہچانو کہ فاطمہ فاطمہ ہے. اس لیے کہ اگر کوئی زوجہ، کوئی بیٹی باپ کی بنا پر لائق تعظیم ہو، لائق احترام ہو، لائق عظمت ہو، تو اس میں بیٹی کا کمال نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. معصوم کی حدیث ہے کہ اس کائنات میں 4 عورتیں ایسی ہیں جو سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اکمل ہیں. وہ 4 خاتون کون ہیں؟ ایک مریم بنت عمران، دوسرے فاطمہ بنت محمد. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تیسرے خدیجہ بنت خویلد اور چوتھے جناب آسیہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ 4 خاتون ایسی ہیں جو تمام خواتین سے اس کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. اور ان 4 خواتین میں سب سے افضل صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پھر علماء نے اس کی توضیح و تشریح فرمائی کہ عام طور پر 2 طرح سے عورتوں کے اندر فضیلت پائی جاتی ہے. ایک خونی رشتے کے لحاظ سے اور ایک قراردادی رشتے کے لحاظ سے. خونی رشتے کے لحاظ سے عام طور پر جو عورت کو فضیلت ملتی ہے، مرتبہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی زوجہ ہے. یہ ایک عنوان ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر اس عورت کو محترم، با فضل، با کرم قرار دیا جاتا ہے. یا تو قراردادی رشتے کی بنیاد پر، یعنی کسی کی زوجہ ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر جو تعارف کرایا گیا ہے، نہ یہاں پر خونی رشتے کے لحاظ سے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. خونی رشتے کے لحاظ سے یہاں پر شہزادی جو فضیلت کی حامل ہیں، سید نساء عالمین قرار پائیں، ساری عورتوں میں سے افضل قرار پائیں، تو نہ خونی رشتے کے لحاظ سے ہیں اور نہ ہی قراردادی لحاظ سے. دلیل کیا ہے؟ اگر یہی 2 رشتے ہوتے تو ایک اور خاتون ان خواتین میں پائی جاتی ہیں جن کا نام آسیہ ہے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہ وہاں خونی رشتے کا تصور ہے اور نہ ہی وہاں قراردادی، یعنی نہ کسی نبی کی زوجہ ہے بلکہ فرعون کی بیوی ہیں. تو پتہ چلا کہ 2 ہی ملاک ہوتے ہیں، یا تو خونی رشتہ ہوتا ہے یا قراردادی رشتہ ہوتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، یہ جو خواتین ہیں خونی رشتے کے لحاظ سے بھی نہیں، قراردادی رشتے سے بھی نہیں، بلکہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنی ذاتی کمال کے لحاظ سے افضل و برتر ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اپنے ذاتی کمال کے بنیاد پر شہزادی اگر سید نساء عالمین قرار پائیں تو یہ اپنے ذاتی کمال کی بنیاد پر ہیں. آپ دیکھیں آیت تطہیر میں کیا اعلان ہو رہا ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ رسول ہیں، رسول کی بیٹی فاطمہ ہیں،
رسول ہیں اور رسول کے بیٹے حسن ہیں، بلکہ مرکز طہارت فاطمہ زہرا کو قرار دیا گیا۔ یہ جو مرکز طہارت فاطمہ زہرا کو ان کے اپنے ذاتی کمال کی بنیاد پر قرار دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کی جو کمالات ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو فضائل ہیں، وہ ان کے ذاتی کمال کی بنیاد پر ہے۔ اور ذاتی کمال کے علاوہ جو نسبی کمال ہیں، اس لحاظ بھی فاطمہ زہرا سب سے افضل خاتون ہیں، اس لیے کہ فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کے باپ سید الانبیاء ہیں، جن کے شوہر علی مرتضیٰ امیر المؤمنین ہیں، جن کے فرزند حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہے شہزادی کا مرتبہ۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تم کو 6 فضیلتیں ایسی ملی کہ کائنات کے کسی خاتون کو نہیں ملی۔ 6 فضیلتیں تمہیں میری بیٹی ایسی ملی جو کائنات کے کسی خاتون کو نہیں ملی۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اے فاطمہ، تمہارا بابا تمام نبیوں کا سردار ہے، سید الانبیاء کا لقب ہے۔ یہ شرف شہزادی کے علاوہ کائنات کے کسی خاتون کو نہیں ملا کہ وہ تمام نبیوں کا سردار ہو۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ اور اے فاطمہ، تمہاری دوسری فضیلت یہ ہے کہ تمہارا شوہر سید الاوصیاء ہے، تمام وصیوں کا سردار ہے۔ یہ تمہاری دوسری فضیلت ہے۔ اور اے فاطمہ، تمہاری تیسری فضیلت یہ ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کا جو سردار ہے سید الشہداء جناب حمزہ تمہارے چچا ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور تمہارے دوسرے چچا جناب جعفر طیار ذوالجناحین، جن کو اللہ نے 2 بالوں پر عطا کیے، جس کی بنا پر وہ سیر کرتے تھے، یہ تمہارے چچا کو فخر حاصل ہے۔ اور اے سیدہ، تمہارے فرزند حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ شہزادی کی عظمت ہے، یہ شہزادی کا مرتبہ ہے۔ شہزادی ہمارے لیے نمونِ عمل ہے، دنیا کی تمام خواتین کے لیے نمونِ عمل ہے۔ عزیزان گرامی، شہزادی کا کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ ایک اور نقطہ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں ابھی آیا ہے کہ دیکھیں، انسان کے وجود میں 2 جوہر ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر انسان سب سے زیادہ باشرف قرار پاتا ہے۔ ایک اخلاق کی دولت اور دوسرے علم کی دولت۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے جوہر وجود کے کمال کو بلند کرنے کے لیے سب سے زیادہ چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اس کا علم ہے اور ایک اس کا اخلاق ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، الدنیا متاع قلیل، دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ جن کو تصور کر سکتے ہیں، یہ ساری دنیا اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں
یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ ساری چیزیں اور اس کے اندر جتنے خزانے ہیں، ان کے بارے میں مولائے متقیان نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں الدنیا متاع قلیل، یہ ساری دنیا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اس میں پائی جاتی ہے، یہ قلیل پونجی ہے، یہ قلیل ہے، یہ قلیل ہے۔ یعنی آپ تصور کریں ساری دنیا کا اور اس میں ساری چیزوں کو، یہ مولائے متقیان کی نظر میں یہ قلیل ہے۔ اور اس کے بعد رسول کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ ایک ہوا قلیل اور ایک ہوا عظیم۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں قلیل پر قرار پائیں اور پیغمبر کا اخلاق عظیم قرار پایا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو پیغمبر کا اخلاق عظیم قرار پایا۔ اور اس کے بعد ایک دوسری جگہ پر سورہ نساء میں 113 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم پیغمبر اسلام کے لیے کہ علمکا ما لم تعلم وکان فضل اللہ عظیما، اے پیغمبر آپ کو اللہ نے ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اور اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو دو جگہ پر ارشاد ہوا، ایک پیغمبر کے اخلاق کے لیے عظیم استعمال ہوا اور ایک پیغمبر کے لیے علم کے لیے عظیم استعمال ہوا۔ یہ دونوں چیزیں اخلاق اور علم جوہر کمال ہے انسان کے لیے، اور یہ دونوں پیغمبر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب ایسا پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے فرما رہا ہے فاطمہ بضعۃ منی، صلوات پڑھیں محمد والے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ فاطمہ وہ ہے جو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہے اور علم کے عظیم درجے پر فائز ہے۔ یہ ہے مرتبہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، زیادہ زحمت نہیں دینا ابھی، اور اس کے بعد مجلسیں ہیں۔ تو یہ فاطمہ کا مرتبہ ہے، یہ فاطمہ کا کمال ہے۔ بے انتہا فضائل ہیں شہزادی فاطمہ زہرا کے، اور لیکن دشمنوں نے شہزادی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، آج ہم شہزادی کے اوپر روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ میرے استاد آیت اللہ محسن قراتی ابھی 2 ہفتہ پہلے وہاں تقریر کر رہے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ ہم فاطمہ کے اوپر اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ اگر رسول کی اور بیٹیاں ہوتی تو شاید ہم فاطمہ کے اوپر اتنا گریہ نہ کرتے، لیکن رسول کی اکیلی بیٹی تھی، ہم فاطمہ پر اتنا گریہ نہ کرتے، اتنا آنسو نہ بہاتے۔ اگر فاطمہ میدان میں جا کر دشمنوں سے لڑتے ہوئے اگر شہید ہو جاتی تو شاید ہم اتنا گریہ نہ کرتے۔ عزیزو، ہم اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ شہزادی اپنے گھر کے اندر تھی۔ اگر شہزادی میدان میں جا کر جنگ کر کے شہید ہوتی تو شاید ہم اتنا گریہ نہ کرتے۔ شہزادی اپنے گھر کے اندر تھی۔ آج ہم اس لیے شہزادی پر گریہ کر رہے ہیں۔ اگر شہزادی مسن ہوتی، سن رسیدہ ہوتی تو شاید ہم اتنا گریہ نہ کرتے، لیکن شہزادی تو 18 سال کی تھی۔ ہم شہزادی پر اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ شہزادی اگر غیر شادی شدہ ہوتی تو شاید ہم اتنا گریہ نہ کرتے کہ شہزادی کی کوئی نہیں تھا، لیکن شہزادی وہ ہیں کہ جن کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ ہم شہزادی پہ اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ عزیزان گرامی،
اگر شہزادی کی شادی نہ ہوتی تو شاید ہم اتنا گریہ نہ کرتے، اتنا آنسو نہ بہاتے، اس لیے کہ کوئی شوہر نہ تھا۔ عزیزو، رونا اس بات پر آتا ہے کہ شہزادی گھر کے اندر ہے، علی گھر کے اندر ہے اور شہزادی کی پسلیاں توڑی جا رہی ہیں۔ رونا اس بات پہ آئے کہ علی موجود ہے اور شہزادی کے پہلو کو شکستہ کیا جا رہا ہے۔ عزیزو، اگر شہزادی جنگ میں جاتی تو شاید تو پتہ چلا ہم شہزادی پر اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ شہزادی کی عمر 18 برس کی تھی۔ شہزادی پر اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ شہزادی کو جب ان کے پہلو کو شکستہ کیا گیا تو علی موجود تھے۔ ہم شہزادی پر اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی کی بڑی سفارش کی تھی۔ ہم شہزادی پر اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ شہزادی کے چھوٹے چھوٹے بچے حسنین موجود تھے۔ ہاں عزیزو، روایت بتاتی ہے کہ دشمنوں نے، لعینوں نے ایک مرتبہ جب سب سے بیعت کا مطالبہ لے لیا تو ایک مرتبہ ایک دشمن نے، ایک شقی خدا نے حکم دیا کہ جا کر علی سے مطالبہ لیا جائے۔ عزیزو، اگر علی بیعت نہ کرے تو ان کے گھر میں آگ و لکڑیاں لے جا کر جلا دو۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ دشمن اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ در سیدہ پر آیا اور آنے کے بعد کہا دروازہ کھولو۔ روایت کہتی ہے 2 طرح کی روایتیں ہیں، علامہ امین نے نقل کی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے شہزادی فاطمہ زہرا کی آواز آئی کہ اے شخص، تو جانتا ہے یہ کس کا گھر ہے؟ اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین موجود ہیں۔ اس نے کہا کوئی بھی ہو، ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ عزیزو، جب دروازہ نہ کھلا تو ایک مرتبہ اس ملعون نے اپنے لاش سے ایک ایسا دھکا مارا کہ دروازہ ٹوٹ کر ایک مرتبہ شہزادی پشتے دروازہ پر ہیں، گرتی ہیں اور روایت کہتی ہے کہ در و دیوار کے بیچ میں شہزادی پس جاتی ہیں۔ ہاں عزیزو، ایک یہ روایت ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی ہوئی ظالم آگے بڑھتا ہے اور تازیانہ لے کر شہزادی کے بازوؤں پر اتنے تازیانے مارتا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی کا دونوں بازو شل ہو جاتا ہے اور پھر حملہ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ شہزادی زمین پر گر جاتی ہیں اور شہزادی کے اوپر چڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، ارے علی کو گرفتار کرتا ہے۔ ہاں عزیزو، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، ایسے عالم میں ایک عورت کا، ایک حاملہ عورت کی یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری مشکلوں کو، ساری پریشانیوں کو بھول جاتی ہے۔ اسے فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ سالم ہے یا سالم نہیں، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب شہزادی کو احقاف فاقہ ہوا تو محسن کی خبر نہیں ہوئی، بلکہ ایک مرتبہ علی کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، علی کہاں ہے؟ پتہ چلا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر دشمن کھینچتے ہوئے باہر لائے۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے علی نے سلمان فارسی سے کہا اے سلمان، جا کر فاطمہ سے کہہ دو کہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی کو جب یہ معلوم ہوا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے تو ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی۔ ارے نکلنا تھا، ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی۔ میں کہوں گا اے شہزادی، ابھی تو علی کے گلے میں
میں رسی کا پھندا ہے۔ ارے کاش ذرا کربلا کے میدان میں بعد شہادت حسین آ جائیے۔ یہی آپ کی بہو بیٹیاں ہیں جو کوفہ و شام کے بازاروں بے مکنو چادر بھرائی جا رہی ہیں اور منادی ندا دے رہا، اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی کی بہو بیٹیاں ہیں جنہیں بے مکنو چادر لایا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرمان۔ پروردگار جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرمان، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو عطا فرما، جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ان کی آرزو کو پوری فرما۔ منتقم حسن حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔